أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے. من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. جو شخص رسول کی فرما برداری کرتا ہے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. محترم حاضرین، آج کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے اطاعت رسول اور مقام حدیث. لہذا مقام حدیث کا کیا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، اس عنوان پر اظہار خیال کرنے کے لیے آپ کے مشہور مقرر جن کو آپ مجھ سے زیادہ سنے ہیں، میری مراد فضیلت الشیخ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ ہیں، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. علی مقام صدر اجلاس، اسٹیج کی زینت بنے علماء کرام، منتظمین اجلاس، شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج سچ کہوں تو میں زیادہ دیر آپ کے سامنے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اس وقت اسٹیج پر کچھ ایسی شخصیتیں ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جو مدت بعد ہمارے درمیان تشریف لائی ہیں. ہم کو تو آپ سنتے رہتے ہیں، ہم آپ کو سناتے رہتے ہیں. آج سچ کہیں ان شخصیتوں کو سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں جن شخصیتوں کے دیدار کے لیے شاید آپ میں سے مدت سے متمنی تھے. آج میرے بھائیوں، اسٹیج پر دو عظیم شخصیتیں ہمارے درمیان موجود ہیں، دو عظیم عالم. پہلی شخصیت شیخ الحدیث حضرت مولانا ظہیر الدین صاحب اثری رحمانی حفظہ اللہ. غور کیجئے، 90 پر 5 سال کی عمر ہے. 90 پر 5 سال کی پیرانہ سالی میں آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے آپ سے خطاب کرنے کے لیے مولانا تشریف لائے ہیں. آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا کرے، تندرستی عطا کرے، آپ کی عمر و اقبال میں برکت عطا کرے. حضرات، آپ کے کا بنیادی تعارف، اگر میں آپ کے تعارف کا سب سے اہم حصہ
तारुफ तो तवील है, आपके तारुफ का सबसे अहम हिस्सा और आपके तारुफ में सबसे अहम बात यह है कि आज़ादी हिंद से कबल, हिंदुस्तान की आज़ादी से कबल दिल्ली में अहले हदीसों का एक बहुत बड़ा इदारा था, जामिया रहमानिया। जामिया रहमानिया बहुत मशहूर इदारा, जहाँ से बड़े बड़े मुहद्दिसीन फारिग हुए हैं, जहाँ से ऐसे तलबा और ऐसे उलमा फारिग हुए हैं जिन्होंने इल्म हदीस को दुनिया भर में फैलाया। और जिस जामिया रहमानिया से सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि आलम अरब से आए हुए तलबा ने भी कसबे फैज़ किया है। आपको मैं बता दूं, आप उस जामिया रहमानिया के फारिग तहसील है और इस वक्त मेरे इल्म के मुताबिक दुनिया में उस जामिया रहमानिया के वाहिद फारिग हैं जो इस ज़मीन पर मौजूद है। सब अल्लाह को प्यारे हो चुके। अल्लाह आपके उम्र और इक़बाल में बरकत अता करे। तो देखिए, बहुत बड़ी बात है, हम शुक्रगुजार हैं मौलाना के जमात की तरफ से, जमीयत की तरफ से, आप तमाम अहबाब की तरफ से। मैं कल असरबाद गया था मौलाना के पास घर, तो मौलाना की सेहत इस काबिल नहीं थी कि वो सफ़र कर सकें। उस वक्त तक भी मौलाना मुतज़ब्ज़िब थे और ना आने का इरादा था। जी हाँ, मैं जाके को आपके शौक़ और बताया कि लोग किस कदर मुंतज़िर हैं, तो मौलाना ने कहा कि आपकी गुफ्तगू और बात को सुनकर मुझे हौसला मिला है, चलिए मैं हिम्मत करता हूँ आने की। बहुत बड़ी बात। और हौसले की बात करें तो मौलाना बेंगलुरु तक आए, ये बड़ी बात नहीं। मैं आपको बता दूँ, अल्लाह ताला ने इस उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह अरब मौलाना से कस्बे फैज़ करने के लिए, हदीस की सनद और हदीस का इजाज़त लेने के लिए कतर, कुवैत, सऊदी अरब से मौलाना को दावतें आती हैं और आप जाते रहते हैं और शायद अभी अमेरिका जाने की तैयारी है। बहुत बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, तो मौलाना इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, शेखुल हदीस मौलाना ज़हीउद्दीन साहब असरी रहमानी हफ़िज़हुल्लाह। दूसरी शख्सियत मौलाना हफीज़ुर रहमान साहब आज़मी उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह। और आपके तारुफ में सबसे अहम बात यह है कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा की फर्स्ट बैच के फारिग हैं आप। इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा आप ही से जो ओपन हुई थी, आप लोगों की जो बैच थी, और आप अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह से आपका दोस्ताना था। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर जूनियर थे, शेख जो है मौलाना हफीज़ रहमान आज़मी साहब हफीज़हुल्लाह सीनियर थे और अल्लामा साहब जूनियर थे, और दोनों में खूब बनती थी। दौरान दर्स बहुत सारी बातें, बहुत सारे वाक़ियात मौलाना हमको सुनाया करते थे। तो अल्लामा साहब से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। और अल्लामा साहब की एक तस्वीर, अल्लामा साहब ने एक तस्वीर दे रखी थी मौलाना को अपनी दस्तखत के साथ, वो तस्वीर भी मौलाना हमको दिखा देते। जी हाँ, बिल्कुल। और आपके तारुफ का सबसे अहम जुज़ ये है कि मुहद्दिसुल असर अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द है आप। जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में मुहद्दिसुल असर अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह से आपको शरफ तलम्मुज़ हासिल है। आपने बाकायदा अल्लामा अलबानी से डायरेक्ट कस्बे फैज़ किया है और इल्म हासिल किया है। तो ये दोनों ही असाज़ा समझ रहे हैं। इस वक्त बेंगलोर में जितने उलमा हैं तकरीबन, जी हाँ, मौलाना सबसे सीनियर अगर कहें तो मौलाना खलीलुर रहमान मदनी साहब हैं। मौलाना खलीलुर रहमान मदनी से लेकर हम जूनियरों तक, हमसे हमारे बाद भी कुछ नौजवान, सबके असातिज़ा हैं आप दोनों। जी हाँ। और उस्ताजुल असातिज़ा मौलाना हफीज़ुर रहमान साहब आज़मी उमरी मदनी हफीज़हुल्लाह, हम आपके भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि अभी आपकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है। आप भी सफ़र के काबिल ना थे, पर आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि मौलाना ने अल्हम्दुलिल्लाह यानी सुब्हानअल्लाह हिम्मत की और इस वक्त आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। और दोनों मशाइख के सिलसिले में एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दोनों मशाइख जमाते अहले हदीस और जमीयत अहले हदीस के हवाले से इतनी तारीख़ी मालूमात रखते हैं, इतनी तारीख़ी मालूमात, जमात अहले हदीस की तारीख़ और जमीयत अहले हदीस की तारीख़ और उलमा अहले हदीस के हवाले से हिंद पाक के ऐसी मालूमात दोनों के पास मौजूद हैं जो हम समझते हैं कि बहुत किताबों में कहीं आपको नहीं मिलेंगी। और दोनों मशाइख के पास जमात और जमीयत की तारीख़ के हवाले से जो मालूमात हैं, उन मालूमात को अगर मुरतब किया जाए तो कई किताबें जो है सुभान अल्लाह वजूद में आ जाएंगी। बड़ी मालूमात रखते हैं, बस ज़रूरत है इन मशाइख से इस्तिफ़ादा करने की। तो हज़रात, जैसा कि मैंने कहा
کہ ان مشائخ کو سننے کے لیے جس طرح آپ آئے ہیں ہم بھی اسی طرح سے ان مشائخ کو سننا چاہتے ہیں. مجھے کچھ زیادہ دیر آپ کے سامنے گفتگو نہیں کرنی ہے، تاہم اپنی باری آئی ہے تو باری کا حق بھی ادا کرنا ہے. میں اپنے موضوع پر کچھ دیر روشنی ڈال کے اپنی جگہ لینے کی کوشش کروں گا. حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورۃ النحل کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں خطاب کر کے فرمایا کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کی جانب ذکر اتارا ہے، قرآن اتارا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اس قرآن کی وضاحت لوگوں کے سامنے کریں. میرے بھائیوں، دین میں حدیث کا کیا مقام ہے وہ آپ یہیں سے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن وضاحت کا محتاج ہے، قرآن تفسیر کا محتاج ہے، قرآن شرح کا محتاج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ آپ قرآن کی شرح کریں اپنے عمل کے ذریعے سے، قرآن کی تفسیر کریں اپنے عمل کے ذریعے سے، قرآن کی وضاحت کریں اپنے عمل کے ذریعے سے. اور اسی معنی میں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وہ مشہور حدیث آتی ہے، جب پیارے نبی کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والوں نے پوچھا تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو پتہ چلا کہ حدیث رسول یہ قرآن کی تفسیر ہے، حدیث رسول قرآن کی شرح ہے، حدیث رسول قرآن کی وضاحت ہے. جب حدیث قرآن کی شرح ہے، جب حدیث قرآن کی تفسیر ہے، تو ضروری تھا اور ضروری ہے کہ حدیث رسول بھی محفوظ ہوتی ہے. جس طرح قرآن محفوظ ہے، ضروری تھا کہ حدیث رسول بھی محفوظ ہوتی، اس لیے کہ حفاظت قرآن کے تقاضے حفاظت حدیث کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے تھے. اسی لیے علامہ ابن حزم اور دوسرے بہت سارے اہل علم نے کہا یہ آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ آیت جس طرح سے قرآن مجید کی حفاظت کی گارنٹی اور ضمانت دیتی ہے، وہی یہ آیت حدیث رسول کی حفاظت کی ضمانت اور گارنٹی بھی دیتی ہے. اللہ نے کہا اے پیغمبر، قرآن کو ہم نے آپ پر قرآن کو ہم نے اتارا ہے، ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کریں گے، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے. حفاظت قرآن کے دو پہلو ہیں، ایک نص قرآن کی حفاظت، متن قرآن کی حفاظت، الفاظ قرآن کی حفاظت، احرف قرآن کی حفاظت. قرآن مجید کی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، جیسے وہ نازل ہوا بغیر ایک حرف کی کمی بیشی کے محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا. اور حفاظت قرآن کا دوسرا پہلو ہے شرح قرآن کی حفاظت، تفسیر قرآن کی حفاظت، معنی قرآن کی حفاظت، یعنی حدیث رسول کی حفاظت. اس طرح یہ آیت جہاں حفاظت قرآن کی دلیل ہے، وہیں یہ آیت حفاظت حدیث کی بھی دلیل ہے کہ اللہ نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کی ضمانت دی ہے، اسی طرح سے حدیث رسول کی حفاظت کی بھی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دی. کیسے حفاظت ہوئی؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسے ایسے محدثین پیدا کیے، امام بخاری جیسے، امام مسلم جیسے، سنن اربعہ کے مؤلفین جیسے، امام دارقطنی جیسے، جن کا حافظہ، جن کی یادداشت نہ صرف اس امت کی تاریخ میں بلکہ کہنے والوں نے کہا کہ پوری انسانی تاریخ میں ایسی یادداشت اور ایسا حافظہ رکھنے والے آپ کو بہت کم نظر آئیں گے. امام دارقطنی کی ایک عظیم کتاب ہے العلل، حدیث کی کتاب ہے کتاب العلل، جس میں انہوں نے مختلف حدیثوں کے ضعف کو اور ان کے اندر پائی جانے والی علتوں کو ذکر کیا ہے. ایک ایک حدیث کی جتنی سندیں ہیں پہلے ان سندوں کو لاتے ہیں، ہر سند میں کون سا راوی مجروح ہے، کس راوی پہ کیا کلام، بڑی تفصیلی کتاب ہے. اور اس کتاب کے سلسلے میں ایک رائے یہ ہے کہ امام دارقطنی نے یہ کتاب اپنے حافظے سے لکھی ہے، اپنی یادداشت سے لکھی ہے. امام ذہبی اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ امام دارقطنی نے اپنی کتاب العلل اپنے حافظے سے لکھی ہے، تو پھر اس بات میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ پوری انسانی تاریخ کا سب سے بڑا حافظ کون ہے، تو امام دارقطنی ہے. کون لکھتے ہیں؟ امام ذہبی لکھتے ہیں. بہت بڑی بات ہے.
میرے بھائیوں یاد رکھو، لوگ شوشے چھوڑتے ہیں، کیا کہتے ہیں حدیثیں محفوظ نہیں رہی، ارے وہ تو انسانی کوششیں تھیں، انسانی کوششوں میں جھول ہوتا ہے، انسانی کوششوں میں کمزوری ہوتی ہے، اس لیے حدیث ایتھنٹک نہیں ہے، ہم اس کی حفاظت کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ بتاؤ قرآن کن کوششوں سے محفوظ ہوا؟ قرآن کیا فرشتے محفوظ رکھے ہیں؟ قرآن بھی تو انہی انسانی کوششوں سے محفوظ ہوا ہے۔ قرآن کے سلسلے میں جب آپ مانتے ہیں قرآن کی حفاظت میں انسان معصوم ہو سکتا ہے، قرآن کی حفاظت میں انسان معصوم ہو سکتا ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، تو حدیث کی حفاظت میں وہ کیوں معصوم نہیں ہو سکتا؟ تو جو بنیادی نقطہ سمجھنے کا ہے، قرآن کے سلسلے میں بھی حدیث کے سلسلے میں بھی ہمیشہ سے تائید الہی شامل حال رہی، نصرت الہی شامل حال رہی، اسی تائید الہی نے علم حدیث کو امت کے سامنے جو محفوظ رکھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ ہے، کیا فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ؟ امام بخاری نے فرمایا احفظ 100,000 حدیث صحیح و 100,000 حدیث غیر صحیح۔ امام بخاری نے کہا مجھے 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد ہیں، 2,00,000 ضعیف حدیثیں یاد ہیں۔ کہا 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد ہیں امام بخاری کہہ رہے ہیں، اور 2,00,000 ضعیف حدیثیں یاد ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ حدیث یاد رکھنے کا مطلب محدثین کے نزدیک کیا تھا؟ حدیث کو اس کی سند کے ساتھ یاد رکھنا، صرف متن کے حفظ کو وہ حفظ نہیں کہتے تھے، حدیثوں کو سند کے ساتھ یاد کرنا، سمجھ رہے؟ سند کے ساتھ جو حفظ ہوتا تھا اسی کو وہ حفظ کہتے تھے۔ گویا امام بخاری فرماتے ہیں مجھے 1,00,000 صحیح حدیثیں سندوں کے ساتھ یاد ہیں، 2,00,000 ضعیف حدیثیں وہ بھی سندوں کے ساتھ یاد ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر حدیث کی سند میں تقریباً 5-6 راوی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے حضرت ابو ہریرہ نے سنا، حضرت ابو ہریرہ سے سعید بن مسیب نے سنا، سعید بن مسیب سے احمد نے سنا، احمد سے محمد نے سنا، محمد سے امام بخاری نے سنا۔ ایک ایک حدیث کی سند میں 4-4 5-5 راوی ہوتے ہیں۔ ذرا سوچو، امام بخاری کہتے ہیں مجھے 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد ہیں، 2,00,000 ضعیف حدیثیں یاد ہیں، اور ایک ایک حدیث کی سند میں اگر صرف 4 راوی بھی رکھ لیں اوسطاً، تو 1,00,000 صحیح حدیثوں کے یاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 4,00,000 راویوں کے نام، بہت بڑی بات، انسانی تاریخ کا معجزہ ہے میرے بھائیوں۔ محدثین کی کوششوں اور محدثین کی محنتوں اور محدثین کے معیار تحقیق کو اپنوں سے پہلے غیروں نے سرا، مستشرقین جنہوں نے بد نیتی سے اسلام کا مطالعہ کیا، اور ان میں سے بعض ہیں جنہوں نے اچھی نیت سے پڑھا یقیناً اور مشرف اسلام بھی ہوئے۔ مستشرقین نے اس بات کی شہادت دی کہ پوری انسانی تاریخ کا سب سے اعلیٰ معیار تحقیق اگر کوئی ہے تو وہ معیار ہے جسے محدثین نے حدیث رسول کی حفاظت کے لیے اور حدیث رسول کی تحقیق کے لیے قائم کر رکھا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو حضرات باتیں بہت ہو سکتی ہیں۔ آج کل حدیث کے سلسلے میں ایک بہت بڑی بات آپ مغرب سے پہلے بھی سن رہے تھے، ایک فتنہ کہنا چاہیے۔ آج چونکہ سائنس کا زمانہ ہے، کالجوں میں پڑھنے والے نوجوانوں کو سائنس یا موجودہ نصاب تعلیم یہ سمجھاتا ہے کہ ہر چیز کو اسباب کی روشنی میں سمجھو، ما وراء الاسباب جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں تسلیم نہ کرو، اسی لیے جنات کا انکار، فلاں کا انکار، فلاں۔ آج دیکھتے ہیں ہم کہ آج کا نوجوان طبقہ، ہمارا جو نیو جنریشن ہے، ان کے ذہنوں میں حدیث رسول کے تعلق سے طرح طرح کے شبہات، جی ہاں اعتراضات، جی ہاں شکوک و شبہات کو پال رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ حدیثیں عقل سے ٹکراتی ہیں، عقل قبول نہیں کرتی ہے۔ میرے بھائیوں سب سے پہلے یاد رہے ہمارا ایمان بالغیب ہے، اور پیارے نبی جو باتیں اور جو تعلیمات ہمیں دیا کرتے ہیں ان میں سے بہت ساری تعلیمات حدیثوں میں ایسی ہیں جن کا تعلق غیبیات سے ہے، جن کو ہم عقل کی میزان پہ جانچ نہیں سکتے ہیں۔ تو لہذا ایمان بالغیب کا تقاضا ہے کہ آپ حدیثوں کو عقل کے میزان پہ نہ جانچیں، سمعنا و اطعنا کہیں، آمنا و صدقنا کہیں۔ اور حضرات دوسری بات میں چونکہ سلسلے طور پہ آگے بڑھ رہا ہوں، اس دور میں اعجاز قرآن پہ بہت بحث ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا معجزہ، قرآن مجید ایک معجزہ، زندہ معجزہ، اور اس کے اعجاز کے مختلف پہلو جو ہے آج سامنے آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں جیسے اعجاز قرآن ایک عنوان ہے، اسی طرح سے اعجاز حدیث رسول بھی اپنی جگہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور حدیث رسول کے بھی بہت سارے معجزے آج منظر عام پہ آئے اور آ رہے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے
جو منکرین حدیث جن کا حوالہ ابھی آپ سن رہے تھے مغرب سے پہلے، منکرین حدیث نے بہت بڑا شوشہ جو چھوڑا، اور جس شوشے کو لے کر بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں حدیث کے تعلق سے شبہات پیدا تھا، وہ یہ ہے کہ آج دنیا میں حدیث کی جتنی کتابیں ہیں وہ 3 صدی ہجری کی لکھی ہوئی ہیں۔ آج دنیا میں حدیث کی جتنی کتابیں ہیں وہ 3 صدی ہجری کی لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی صدی ہجری، دوسری صدی ہجری، سمجھ رہے ہیں؟ پہلی دوسری صدی ہجری میں حدیث محفوظ نہ رہی۔ حدیث کو ہم اس وقت محفوظ تسلیم کرتے کہ جب وہ پہلی صدی ہجری میں لکھ دی جاتی، دوسری صدی ہجری میں لکھ دی جاتی، لیکن آج دنیا میں جتنی کتابیں ہماری موجود ہیں حدیث کی، سب 3 صدی ہجری کی لکھی ہوئی۔ تو کیا ضمانت کہ 200 سال جو گزرے ہیں، ان 200 سالوں کے درمیان حدیث محفوظ رہی؟ کیا ضمانت، کیا گارنٹی؟ یہ ایسا شوشہ یا منکرین حدیث نے چھوڑا کہ بہت سارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ ایک شبہ بن کر کھٹکتا رہتا ہے۔ موجودہ دور میں سبحان اللہ ایک کتاب جو رونما ہوئی وہ کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ کے ایک شاگرد تھے حمام ابن منبہ، حضرت ابو ہریرہ کے ایک شاگرد حمام بن منبہ، انہوں نے اپنے شیخ حضرت ابو ہریرہ سے جو حدیثیں سنی تھی ان کو ایک کتاب کی شکل میں محفوظ کر رکھا تھا، اور یہ کتاب صحیفۃ حمام ابن منبہ کے نام سے جانی جاتی تھی، اور یہ پہلی صدی ہجری میں لکھی ہوئی، پہلی صدی ہجری میں لکھی ہوئی کتاب تھی۔ یہ کتاب تاریخ میں گم ہو چکی، تاریخ میں گم ہو چکی تھی۔ لکھنے والے صرف اس صحیفے کا حوالہ دیتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ کے ایک تلمیذ تھے، ایک شاگرد تھے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنی ہوئی ساری حدیثیں فرسٹ صدی ہجری میں، فرسٹ سنچری میں لکھ رکھی تھی، مگر وہ کتاب کو موجود۔ لیکن سبحان اللہ اعجاز حدیث ہے، ہم نے کہا حدیث کا معجزہ ہے۔ گزشتہ صدی میں ہمارے ہندوستان کے ایک نامور محقق جو پیرس میں رہتے تھے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، بڑے محقق تھے وہ، ان کا معیار تحقیق اتنا اونچا تھا کہ عام لوگوں کے فکری مستوے سے اونچا تھا، اسی لیے ان کو جاننے والے سوسائٹی میں بہت کم ہیں، اہل علم ہی جانتے ہیں حمید اللہ کو۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے سبحان اللہ اس صحیفے کو اور اس کے مخطوطے کو دنیا کی کسی لائبریری سے تلاش کر نکالا، اللہ اکبر، اور تلاش کر کے تحقیق کر کے اس کو انہوں نے منظر عام پر لایا۔ بہت بڑا معجزہ تھا، اور حدیث رسول کے تعلق سے بہت بڑی دریافت ہے۔ صحیفہ حمام ابن منبہ فرسٹ سنچری میں، پہلی صدی ہجری میں لکھی گئی حدیثیں، اس میں کوئی وہ شبہ نہیں پیدا کر سکتا کہ بخاری 3 صدی میں لکھی گئی، مسلم 3 صدی میں لکھی گئی، ابو داؤد 3 صدی میں لکھی گئی، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے 200 سال یہ حدیث کے محفوظ رہنے کی کوئی ضمانت، یہ شبہ یہاں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ یہ ڈائریکٹ صحابی سے لی گئی حدیثیں ہیں، فرسٹ سنچری میں لکھی گئی حدیثیں۔ الحمدللہ یہ کتاب جب چھپ کر منظر عام پر آئی، دیکھا گیا اس میں، اور حضرت، کیونکہ انہوں نے اس میں ساری حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے لی تھی، اپنے شیخ ابو ہریرہ سے، اس میں اور بخاری مسلم سنن اربعہ میں حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیثیں موجود ہیں ان میں مقابلہ کیا گیا، اللہ اکبر، کوئی فرق نہ تھا۔ جیسے صحیفہ حمام ابن منبہ میں فرسٹ سنچری پہلی صدی ہجری میں لکھے ہوئے صحیفے میں جیسی بھی حدیثیں، اللہ اکبر، 3 صدی ہجری تک جب حضرت ابو ہریرہ کی وہی حدیثیں پہنچی ہیں، 3 صدی ہجری میں وہی حدیثیں امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھی، امام مسلم نے اپنی کتاب میں لکھی، کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ جیسی حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں صحیفہ حمام ابن منبہ میں تھی، ویسے ہی حدیثیں بخاری اور مسلم میں بھی تھی۔ اس لیے صحیفہ حمام ابن منبہ کی دریافت منکرین حدیث کے لیے زبردست تمانچے کی حیثیت رکھتی تھی، زبردست تمانچہ، ان کے سارے شبہات یہاں جو بہ گئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید تھی، اللہ کی نصرت تھی۔ اور حضرات اعجاز قرآن کی بات جب چل رہی ہے، موجودہ دور میں بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، بہت کچھ کہا جا رہا ہے، قرآن مجید کے اعجاز کا ایک پہلو یہ ہے کہ آج سائنٹیفک زمانہ ہے، انسان جو ہے سائنس کے دوش پہ سوار ہو کے چاند پہ مریخ پہ پہنچ رہا ہے، اور بہت ساری یعنی نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، اور آج یہ ہوتا ہے کہ سائنسدان عمریں صرف کر کے
عمریں صرف کر کے، زندگیاں صرف کر کے، دولت صرف کر کے، خزانے صرف کر کے ایک ریسرچ پیش کرتے ہیں، ایک تحقیق پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ریسرچ اور تحقیق جو ہے 1400 سال سے پہلے قرآن مجید میں مذکور ہے بہت سارے، اور اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اسلام لا رہے ہیں، مشرف با اسلام ہو رہے ہیں، اور یہ دراصل اس آیت الہی کا مصداق ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ نے الیہ یردون میں فرمایا کہ ہم آفاق و انفس میں انہیں اپنی قدرت کی ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ حق کا حق ہونا جو واضح ہو جائے۔ آج میرے بھائیوں جیسے اعجاز قرآن ایک موضوع ہے، اسی طرح سے اعجاز حدیث، آج بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہے ہیں، مقالے لکھے جا رہے ہیں، پی ایچ ڈی اور ماجسٹر کے مقالے لکھے جا رہے ہیں، کیا ہے؟ حدیث رسول اور سائنس، حدیث رسول اور سائنس۔ اللہ کی قسم سائنس کی بنیاد، دیکھو ہم بتا دیتے ہیں ہم کو سائنس کی تائید کی کوئی ضرورت نہیں، ہم حدیث رسول کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ سائنس تائید کرے جھٹلائے اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں، چونکہ جدید ذہن کے سوچنے کا انداز یہ ہے، جدید ذہن معاملات کو اس معیار پہ پرکھ رہا ہے، اس لیے ہم پیش کر رہے ہیں حدیث رسول سبحان اللہ۔ سائنس کے آج جیسے میں نے کہا کتابیں لکھی جا رہی، مقالے لکھے جا رہے، حدیث اور سائنس۔ صرف کتاب الطہارہ کو اگر آپ لے لیں گے نا، صرف کتاب الطہارہ اور ساری حدیثوں کو چھوڑو، کتاب الطہارہ کا اگر سائنٹیفک بنیاد پہ دراسہ ہو، واللہ لکھنے والوں نے لکھا ہے ایسے لگتا ہے جیسے پورا سائنس پڑھ رہے ہیں آپ۔ کیا رہنمائی کی پیارے نبی نے، چھوٹی سی مثال، پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے، کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے 7 مرتبے دھونا ہے، برتن کو 7 مرتبے دھونا ہے اور 1 مرتبے مٹی سے دھونا ہے، اولاہن بالتراب۔ شریعت میں نجاستوں کے سلسلے میں کوئی نجاست ایسی نہیں جس کے لیے اتنی سخت تعلیم دی گئی ہو، کوئی بھی نجاست گندگی لگ جائے شریعت کا حکم ہے دھو دو، صاف کر دو، نجاست نکل گئی تو وہ چیز صاف مانی جائے گی۔ لیکن کتے کا لعاب یہ واحد نجاست ہے جس کے سلسلے میں شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ برتن میں اگر کتا منہ ڈال دے 7 مرتبے جب تک نہیں دھوئیں گے برتن ناپاک شمار ہوگا، 6 مرتبے بھی دھو دو آپ ناپاک ہے برتن، 7 مرتبے دھونا واجب ہے۔ کتے کا منہ ڈالنے کے بعد 7 مرتبے جب تک برتن کو نہ دھویا جائے وہ شرعاً میں برتن نجس ہے۔ جی ہاں، دیکھیے جدید دور میں اس پر تحقیق ہوئی، کیا چیز ہے یہ، کیوں یہ سختی ہے، تو پتہ چلا کتے کی عادت ہے، کتے کے لعاب میں بڑے گندے جراثیم ہوتے ہیں، اس کے لعاب میں، اس کی زبان میں بڑے گندے جراثیم ہوتے ہیں۔ یہ جراثیم کہاں سے آتے ہیں؟ کتے کے پیٹ سے نکلتے ہیں۔ کتا جب گندگی کرتا ہے، کتا جب فضلہ کرتا ہے، جی ہاں اس کی عادت ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کتا اپنی دم کو چاٹتا ہے، کتا جو ہے اپنی دم کو چاٹتا ہے، کہتے ہیں کتا جب اپنی دم کو چاٹتا ہے وہ جراثیم جو ہے اس کی زبان میں منتقل ہوتے ہیں، پیٹ سے نکلے ہوئے جراثیم اس کی زبان میں منتقل ہوتے ہیں، اور جب وہ کسی برتن میں جو ہے منہ ڈالتا ہے وہ جراثیم اس برتن میں تحلیل کر دیے ہو جاتے ہیں، اور جب تک اس برتن کو مٹی سے نہیں دھویا جاتا وہ جراثیم پاک نہیں ہوتے۔ وہ کتنی بڑی بات ہے، پہلے نبی نے کہا 7 مرتبے دھونا اور 1 مرتبے مٹی سے، تو کہا جب تک اس برتن کو مٹی سے نہیں دھویا جاتا اور بار بار نہیں دھویا جاتا وہ برتن جو ہے میں سے جراثیم ختم نہیں ہوتے ہیں۔ اگر انسان ایسا برتن ٹھیک سے دھوئے بغیر استعمال کرے وہ جراثیم جو اس کے پیٹ میں جاتے ہیں بہت سارے امراض اور بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ تو حضرات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سائنس کی تائید کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جدید ذہن جو سائنس سے مرعوب ہے، سائنس سے مغلوب ہے، اگر آپ اس معیار پہ بھی حدیث رسول کو جانچتے ہیں، حدیث رسول ایک معجزے کی حیثیت سے آپ کے سامنے آتی ہے۔ مجھے زیادہ کہنا نہیں تھا، شاید بہت زیادہ کہہ دیا ہوں میں، ہمارے مشائخ سے ہم کو اور آپ سب کو سننا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ یہ منتظرین جنہوں نے یہ خوبصورت مجلس سجائی ہے، جمائی ہے، سب سے پہلے وہ سارے منتظرین اور وہ سارے نوجوان جو سبحان اللہ صبح سے اس کامیاب اجلاس کو میں سرگرم ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔